تو آج ہم جنگ کے بدلتے ہوئے تصور پر کچھ تفصیل سے بات کر رہے ہیں۔ یہ تو سب جانتے ہیں کہ جنگیں ہمیشہ سے بدلتی رہی ہیں، لیکن آج کل ٹیکنالوجی، خاص طور پر یہ جو مصنوعی ذہانت ہے، جس تیزی سے سب کچھ بدل رہی ہے، وہ واقعی کافی غیر معمولی ہے۔ جی بالکل، اور آج ہماری گفتگو کا محور بھی یہی ہے، ٹیکنالوجی، اے آئی اور مستقبل میں جنگیں کیسے لڑی جائیں گی۔ ہم خاص طور پر ظہیر احمد میر کی کتاب ہے دی جنرلز آف پاکستان، اس کے کچھ حصوں کی روشنی میں دیکھیں گے کہ پاکستانی فوج وہ ان نئے چیلنجز کا سامنا کیسے کر رہی ہے۔ صحیح۔ تو کوشش یہ ہے کہ جو کتاب میں لکھا ہے اس کو آسان لفظوں میں سمجھا جائے کہ جنگ کے مستقبل پر ٹیکنالوجی اور اے آئی کے اثرات کیا ہیں، خاص طور پر پاکستان کے حوالے سے۔ تو آئیے دیکھتے ہیں یہ اقتباسات کیا کہتے ہیں۔ دیکھیں، ان اقتباسات کا جو بنیادی نقطہ ہے وہ بہت واضح ہے، شاید تھوڑا چونکانے والا بھی، کہ آنے والے کل کی جنگیں صرف ٹینکوں، توپوں یا جہازوں سے نہیں جیتی جائیں گی۔ اچھا۔ جی، مصنف کے مطابق مستقبل کا میدان جنگ بالکل مختلف ہوگا۔ وہ الگوریدمز ہوں گے، سیٹلائٹس، ڈرونز جو خود چلتے ہیں اور اے آئی پر مبنی سسٹمز۔ یہ ایک بالکل نئی قسم کی جنگ ہوگی۔ اور کتاب میں ایک دلچسپ بات یہ بھی ہے کہ پاکستان کے لیے یہ صورتحال صرف کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ اسے ایک چیلنج کے طور پر دیکھا جا رہا ہے۔ بالکل۔ مطلب کتاب کہتی ہے کہ فوج اس چیلنج کو نہ صرف مان رہی ہے، بلکہ اس کے لیے تیاری بھی کر رہی ہے۔ یہ کوئی اچانک رد عمل نہیں لگتا، بلکہ ایک سوچی سمجھی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ تو یہ سفر شروع کہاں سے ہوا تھا؟ ٹیکنالوجی کے ساتھ فوج کا تعلق، اس کی تاریخ کیا ہے؟ کتاب اس سفر کو 1947 سے دیکھتی ہے۔ جب پاکستان بنا تو فوج کے پاس ٹیکنالوجی آپ سمجھے بہت ہی بنیادی تھی۔ کمیونیکیشن کے لیے بس وہ محدود رینج والے ریڈیو سیٹ تھے، اور نیویگیشن کے لیے یعنی راستہ دیکھنے کے لیے کاغذ کے نقشے۔ بس زیادہ تر فیصلے زمین پر جو نظر آ رہا ہے اور انسانی انٹیلیجنس اسی پر ہوتے تھے۔ ذرا سوچیں، 1947 کے وہ ریڈیو سیٹ اور نقشے، اور آج یہ تو بہت بڑا تکنیکی فرق ہے۔ آج کی صورتحال کیا ہے؟ کتاب کیا بتاتی ہے؟ آج تو تصویر بالکل ہی الگ ہے۔ کتاب میں ذکر ہے کہ فوج جدید سیٹلائٹ کمیونیکیشن استعمال کرتی ہے۔ یہ نہ صرف محفوظ ہیں بلکہ دشمن کی جیمنگ سے بھی بچتے ہیں۔ اچھا۔ ان کے پاس بڑے محفوظ کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں، کمانڈ اینڈ کنٹرول بہتر ہوتا ہے اس سے، اور سب سے اہم بات جس کا کتاب میں اشارہ ہے وہ اے آئی پر مبنی انٹیلیجنس، سرویلنس اور ریکنیسنس یعنی آئی ایس آر سسٹمز کا استعمال ہے۔ یعنی اے آئی والے سسٹمز؟ جی، یہ سسٹمز بہت سارا ڈیٹا مطلب معلومات کا تجزیہ کر کے وہ چیزیں اور پیٹرن ڈھونڈ سکتے ہیں جو شاید انسان نہ پکڑ پائیں۔ تو یہ صرف نئے آلات خریدنے کی بات نہیں لگتی مجھے، یہ تو پوری سوچ اور کام کرنے کا طریقہ بدلنے والی بات ہے۔ کتاب اس بارے میں کچھ کہتی ہے کہ اس تبدیلی سے کیا سبق ملتا ہے؟ بالکل۔ کتاب کا ایک مرکزی خیال یہی ہے کہ اگر آپ نے باقی رہنا ہے، کامیاب ہونا ہے، تو تبدیلی اور جدت کو اپنانا ہی پڑے گا۔ اور صرف اپنانا نہیں، بلکہ جس تیزی سے آج ٹیکنالوجی بدل رہی ہے نا، ہاں، بہت تیزی سے، اسی رفتار سے جدت لانی ہوگی۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ ماضی کی نسلوں کے تجربے سے بہت مختلف چیلنج ہے، کیونکہ رفتار بہت زیادہ ہے۔ جو طاقتیں اس رفتار سے نہیں چل پاتی، وہ پیچھے رہ جاتی ہیں۔ اور یہ بات صرف اداروں کی نہیں ہوگی، یقیناً فوجیوں پر بھی لاگو ہوتی ہوگی۔ کتاب میں اس نسل در نسل تبدیلی کا ذکر ہے، مطلب کل کا سپاہی رائفل چلاتا تھا، آج کا شاید ڈرون اڑا رہا ہے، تو کل کیا ہوگا؟ ہاں، کتاب اس نقطے کو بھی اٹھاتی ہے۔ ہر نسل کے افسروں اور جوانوں نے اپنے زمانے کے ہتھیار اور ٹیکنالوجی سیکھی، اس میں مہارت حاصل کی، اسے استعمال کیا۔ یہ تو ہمیشہ سے ہوتا آیا ہے۔ صحیح۔ جو ٹیکنالوجی 65 یا 71 میں استعمال ہوئی وہ آج پرانی لگتی ہے، لیکن اس وقت کے فوجیوں نے اسے کامیابی سے استعمال کیا ہے نا۔ بالکل۔ آج کی فوجی جدید ڈیجیٹل سسٹم، سائبر ٹولز، حتیٰ کہ اے آئی کے بنیادی اصولوں سے بھی واقف ہو رہے ہیں۔ کتاب زور دیتی ہے کہ یہ صرف تکنیکی مہارت نہیں بلکہ ذہنی طور پر بھی تبدیلی لانی پڑتی ہے۔ نئی ٹیکنالوجی پر بھروسہ کرنا، اسے جنگی حکمت عملی کا حصہ سمجھنا۔ یہ تو ہوئی روایتی میدان جنگ کی باتیں، لیکن آپ نے شروع میں ایک نئے محاذ کا بھی ذکر کیا تھا، ڈیجیٹل محاذ۔ کتاب اس کی کیا اہمیت بتاتی ہے؟ کتاب کے مطابق ڈیجیٹل محاذ یعنی سائبر سپیس اب جنگ کا ایک نیا اور شاید سب سے اہم میدان بن چکا ہے۔ پہلے جنگیں زمین، سمندر، ہوا اور خلا میں ہوتی تھیں۔ ہاں، 5واں محاذ سائبر سپیس ہے۔ بالکل،
اور یہ اہم اس لیے ہے کہ یہ سیدھا کسی ملک کے آپ سمجھیں اعصابی نظام پر حملہ کر سکتا ہے، اس کی معیشت، بجلی، مواصلات، یہاں تک کہ فوجی کمانڈ اینڈ کنٹرول، سب کچھ۔ یعنی سائبر حملے اب صرف کوئی ٹیکنیکل مسئلہ نہیں رہے بلکہ قومی سلامتی کے لیے ایک بڑا خطرہ بن گئے ہیں۔ کتاب اس خطرے کو کیسے بیان کرتی ہے؟ جی بالکل، کتاب واضح کرتی ہے کہ سائبر حملے کئی طرح کے ہو سکتے ہیں۔ یہ اہم قومی انفراسٹرکچر جیسے پاور گریڈ یا بینکنگ سسٹم کو بالکل ناکارہ کر سکتے ہیں۔ اوہ! یہ حساس فوجی معلومات چرا سکتے ہیں، مواصلاتی نظام میں گڑبڑ کر سکتے ہیں، اور پھر سائبر سپیس کو غلط خبریں پھیلانے یعنی ڈس انفارمیشن اور پروپیگنڈا کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ مقصد عوام میں بے چینی پھیلانا یا فوج کا مورال گرانا۔ کتاب کہتی ہے کہ یہ خطرات حقیقی ہیں، انہیں ہلکا نہیں لیا جا سکتا۔ تو اتنے سنگین خطرے کے سامنے پاکستان کا رد عمل کیا رہا ہے؟ کتاب کیا بتاتی ہے؟ کیا صرف دفاعی اقدامات ہیں یا کوئی بڑی حکمت عملی ہے؟ کتاب کے مطابق پاکستان نے اس خطرے کو بہت سنجیدگی سے لیا ہے اور اس سے نپٹنے کے لیے کئی پہلوؤں پر کام کیا ہے۔ ایک اہم قدم ملک میں سائبر کمانڈز کا قیام ہے۔ سائبر کمانڈز؟ جی، ان کا مقصد صرف فوجی نیٹ ورکس کی حفاظت نہیں بلکہ ملک کے تمام ڈیجیٹل اثاثوں کا دفاع کرنا بھی ہے، اور یہ صرف دفاع نہیں بلکہ خطرات کو پہلے سے بھانپنا اور ان کو روکنا بھی اس میں شامل ہے۔ اور کیا اس دفاع میں مصنوعی ذہانت یعنی AI کا بھی کوئی کردار ہے؟ جی ہاں، کتاب میں اس کا ذکر ہے۔ AI پر مبنی نگرانی کے نظام استعمال ہو رہے ہیں۔ یہ جدید سسٹم نیٹ ورک ٹریفک میں کوئی بھی غیر معمولی چیز، ممکنہ سائبر حملے کی علامت یا دشمن کی طرف سے چلائی جانے والی منظم غلط معلومات کی مہم کا فوراً پتہ لگا سکتے ہیں۔ اچھا، AI کی مدد سے اتنے بڑے ڈیٹا کا تجزیہ ہو جاتا ہے کہ وہ خطرات بھی نظر آ جاتے ہیں جو شاید انسانی نظر سے چھوٹ جائیں۔ تو یہ صرف تکنیکی حملوں کو روکنے کی بات نہیں ہے بلکہ انفارمیشن وارفیئر یعنی معلومات کی جنگ، اس کا مقابلہ بھی شامل ہے۔ بالکل، کتاب اسی بات پر زور دیتی ہے۔ دفاعی حکمت عملی صرف ٹیکنیکل نہیں بلکہ معلوماتی پہلوؤں کا بھی احاطہ کرتی ہے۔ فوج نہ صرف سائبر دراندازی روکتی ہے بلکہ ان جھوٹی خبروں اور پروپیگنڈا مہموں کا بھی توڑ کرتی ہے جو اکثر سائبر حملوں کے ساتھ ساتھ چلتی ہیں۔ اس میں سوشل میڈیا کو دیکھنا، فیکٹ چیکنگ کرنا اور اپنا جوابی بیانیہ دینا، یہ سب شامل ہو سکتا ہے، جیسا کتاب سے اندازہ ہوتا ہے۔ مقصد صرف نیٹ ورک بچانا نہیں بلکہ عوام اور فوجیوں کے ذہنوں کو بھی محفوظ رکھنا ہے۔ کتاب میں ایک بہت اہم بات یہ بھی کہی گئی ہے کہ فوج پاکستان کی ڈیجیٹل سرحدوں کو بھی اتنا ہی محفوظ بنانے کے لیے پرعزم ہے جتنی ہماری زمینی یا سمندری سرحدیں۔ یہ ڈیجیٹل سرحدیں، یہ کیا تصور ہے؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ ایک بہت اہم تصور ہے جو جنگ کی بدلتی ہوئی نوعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ دیکھیں، جیسے ہم اپنی زمینی سرحدوں پر باڑ لگاتے ہیں، چوکیاں بناتے ہیں، نگرانی کرتے ہیں، ہاں، اسی طرح ڈیجیٹل دنیا میں بھی ہماری سرحدیں ہیں۔ یہ ہمارے کمیونیکیشن نیٹ ورکس ہیں، ڈیٹا بیس، آن لائن سروسز، ہمارا اہم ڈیجیٹل انفراسٹرکچر۔ کتاب کہتی ہے کہ ان ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اب قومی سلامتی کے لیے اتنی ہی اہم ہے جتنی جغرافیائی سرحدوں کی۔ یعنی فائر والز اور انکرپشن اب اتنے ہی ضروری ہیں جتنی سرحد پر گشت؟ بالکل، اس کا مطلب ہے کہ اب دفاعی حکمت عملی میں فائر والز، انکرپشن، سائبر سیکیورٹی پروٹوکالز اور مسلسل نگرانی اتنی ہی ضروری ہے۔ یہ سوچ میں ایک بنیادی تبدیلی ہے۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ مستقبل کی فوج کو صرف ہتھیار چلانے والے ماہر نہیں چاہیے بلکہ کوڈنگ، سائبر سیکیورٹی، ڈیٹا سائنس کے ماہرین بھی اتنے ہی اہم ہوں گے۔ کیا کتاب اس انسانی وسائل والے پہلو پر بھی کچھ کہتی ہے؟ اگرچہ جو اقتباسات ہم دیکھ رہے ہیں ان میں شاید اس کی تفصیل نہ ہو، لیکن منطقی طور پر یہی نتیجہ نکلتا ہے۔ جب آپ ڈیجیٹل سرحدوں اور سائبر کمانڈز کی بات کرتے ہیں تو ظاہر ہے اس کے لیے اعلیٰ تربیت یافتہ لوگ چاہیے۔ صحیح۔ یہ صرف ٹیکنالوجی خریدنے کی بات نہیں بلکہ اسے چلانے والے، اسے سنبھالنے والے اور اس کی بنیاد پر حکمت عملی بنانے والے ماہرین تیار کرنا بھی ضروری ہے۔ کتاب کا مجموعی زور تو ٹیکنالوجی کو اپنانے اور اس کے مطابق ڈھلنے پر ہے، جس میں یقیناً انسانی مہارتوں کی ترقی بھی شامل ہے۔ تو اگر ہم ان تمام باتوں کو سمیٹیں جو ظہیر میر کی کتاب کے ان اقتباسات سے سامنے آئی ہیں تو چند چیزیں بہت واضح ہیں۔ پہلی تو یہ کہ جنگ کا بنیادی طریقہ وہ ڈراماٹک انداز میں بدل رہا ہے۔ ٹیکنالوجی اور AI اب صرف مددگار نہیں رہے بلکہ مرکزی کردار بن گئے ہیں۔
دوسری اہم بات یہ کہ ان ذرائع کے مطابق پاکستانی فوج ان عالمی تبدیلیوں کو نہ صرف سمجھتی ہے بلکہ ان کے مطابق خود کو ڈھالنے کے لیے سنجیدہ اور ٹھوس قدم اٹھا رہی ہے۔ 1947 کے سادہ ریڈیو سے لے کر آج کے AI نظاموں تک کا سفر، یہ اسی مسلسل ارتقاء اور موافقت کا ثبوت ہے جس پر کتاب زور دیتی ہے۔ اور تیسرا اور شاید سب سے نمایاں نقطہ یہ ہے کہ سائبر دفاع اب قومی سلامتی کا ایک نیا اور بہت ہی اہم ستون بن گیا ہے۔ ڈیجیٹل سرحدوں کی حفاظت اب اتنی ہی ضروری ہے جتنی روایتی سرحدوں کی، اور اس کے لیے ایک جامع حکمت عملی پر عمل ہو رہا ہے۔ بالکل، یہ تبدیلیاں جیسا کتاب سے ظاہر ہوتا ہے نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا بھر کی افواج کے لیے نئے چیلنجز بھی لا رہی ہیں اور نئے مواقع بھی۔ ٹیکنالوجی کی اس تیز دوڑ میں صرف شامل رہنا نہیں بلکہ اسے اپنی ضرورتوں اور زمینی حقائق کے مطابق مؤثر طریقے سے استعمال کرنا، یہی مستقبل کی دفاعی صلاحیت کا تعین کرے گا۔ یہ صرف ٹیکنالوجی حاصل کرنا نہیں بلکہ اسے نظام میں ضم کرنا اور اس کے گرد ایک مضبوط نظریاتی اور عملی ڈھانچہ بنانا ہے۔ یہ واقعی ایک بہت وسیع اور گہرا موضوع ہے۔ اس ساری گفتگو اور ان اقتباسات کی روشنی میں ایک حتمی سوال یا سوچنے کی بات ذہن میں آتی ہے، جو شاید کتاب میں براہ راست نہ کہی گئی ہو لیکن ان رجحانات کا منطقی نتیجہ لگتی ہے۔ جی ضرور، فرمائیے۔ ہم نے AI اور سائبر جنگوں کی بات کی، لیکن جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، ہم کوانٹم کمپیوٹنگ کا سنتے ہیں، بائیو ٹیکنالوجی میں ترقی ہو رہی ہے، خلائی ٹیکنالوجی عام ہو رہی ہے۔ کیا آپ کے خیال میں ان سے آگے وہ کون سے غیر متوقع چیلنجز یا جنگی تصورات کی مکمل تبدیلیاں ہو سکتی ہیں جن کا شاید ابھی ہم سوچ بھی نہیں سکتے؟ کیا اگلا بڑا انقلاب ان میں سے کسی شعبے سے آئے گا؟ یہ ایک انتہائی اہم سوال ہے اور مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے بہت کلیدی ہے۔ ایک اور پہلو جس پر غور کرنا چاہیے اور جو ان ذرائع سے ابھرنے والے رجحانات سے جڑا ہے، وہ جنگ کا انسانی پہلو ہے۔ جب مشینیں یعنی AI اور مکمل طور پر خود مختار ہتھیار میدان جنگ میں فیصلے کرنے اور عمل کرنے میں زیادہ بڑا کردار ادا کریں گی، تو اس کے انسانی نفسیات پر، جنگی اخلاقیات پر اور کمانڈر کی ذمہ داری پر کیا اثرات ہوں گے؟ کیا جنگیں زیادہ غیر انسانی ہو جائیں گی یا زیادہ مؤثر لیکن کم تباہ کن؟ یہ وہ گہرے سوالات ہیں جن کا سامنا مستقبل میں پالیسی سازوں اور فوجی کمانڈروں کو کرنا پڑے گا اور جن پر مزید تحقیق اور سوچ بچار کی ضرورت ہوگی۔ آپ کے ان حصوں کا ذرا گہرائی سے جائزہ لیں اور سمجھیں کہ اس کتاب کے مطابق ڈرونز، روبوٹکس اور خاص طور پہ مصنوعی ذہانت یعنی AI یہ کیسے پاکستان کی فوجی حکمت عملی کو، اس کی صلاحیتوں کو ایک نئی شکل دے رہے ہیں۔ ٹھیک، یہ صرف ہتھیاروں کی بات نہیں لگتی بلکہ جیسے پوری سوچ بدل رہی ہو۔ بالکل، اور دیکھیں یہ سمجھنا بھی ضروری ہے کہ یہ جو اقتباسات ہیں یہ ایک خاص نقطۂ نظر پیش کرتے ہیں۔ ہاں، مصنف کا زاویہ نگاہ۔ جی، یعنی اس کتاب کے مصنف کا۔ تو یہ ہمیں دکھاتا ہے کہ اس ذریعے کے مطابق فوج کیسے جدیدیت کی طرف جا رہی ہے اور مستقبل کے لیے کیا سوچا جا رہا ہے۔ یہ ظاہر ہے پوری تصویر نہیں بلکہ وہ تصویر ہے جو اس کتاب میں دکھائی گئی ہے۔ صحیح کہا۔ تو چلیں پھر پہلی بڑی تبدیلی سے شروع کرتے ہیں جس کا ذکر اس مواد میں کافی نمایاں ہے، وہ ہے ڈرونز اور روبوٹکس کا بڑھتا ہوا کردار۔ کتاب کا ایک حصہ جو وہ مجھے کافی دلچسپ لگا وہ اسی پر تھا۔ اچھا۔ مواد کہتا ہے کہ پاکستان آرمی اب صرف روایتی ہتھیاروں پر انحصار نہیں کر رہی۔ یہ تو بڑی تبدیلی ہے۔ جی، اگر تفصیل میں جائیں تو یہ کتاب ذکر کرتی ہے نگرانی کرنے والے ڈرونز کا۔ سرویلنس ڈرونز۔ ہاں، جو سرحدوں یا مشکل علاقوں پر نظر رکھنے کے لیے استعمال ہو سکتے ہیں، اور ساتھ ہی پریسیجن ویپنز یعنی ٹھیک نشانے والے ہتھیاروں کا بھی۔ جی جی، یہ وہ ہتھیار ہیں جو آپ کو پتہ ہے بہت درستی سے ہدف کو نشانہ بناتے ہیں، تو اس سے غیر ضروری نقصان کم ہوتا ہے۔ بالکل، کولیٹرل ڈیمیج کم سے کم۔ ہاں، کتاب کے مطابق ان ٹیکنالوجیز کے فائدے تو واضح ہیں، انسانی جانوں کا بہتر تحفظ، شہری آبادی کا اپنے فوجیوں کا نقصان کم سے کم کرنا، اور مجموعی طور پر وہ فوجی طاقت میں اضافہ۔ صحیح۔ ایک جگہ تو مستقبل کا یہ تصور بھی پیش کیا گیا ہے کہ شاید فوجی میدان جنگ میں اکیلے نہ ہوں بلکہ روبوٹ مشینیں ان کے شانہ بشانہ لڑ رہی ہوں۔ واہ، یعنی مین مشین ٹیمنگ کی بات ہو رہی ہے۔ جی، کچھ ایسا ہی لگتا ہے۔
دیکھیے یہاں دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ تبدیلی صرف ہتھیاروں کی نہیں ہے، یہ جنگ کے فلسفے کی تبدیلی ہے۔ فلسفے کی؟ کیسے؟ مطلب روایتی جنگ میں کیا تھا؟ فوجیوں کی تعداد، جغرافیائی پوزیشن، بھاری اسلحہ، یہ چیزیں اہم تھیں؟ ہاں، ٹینک، توپیں۔ بالکل۔ اب جیسا کہ یہ مواد اشارہ کر رہا ہے، ٹیکنالوجی، خاص طور پر دور سے نگرانی کرنا، ٹھیک نشانہ لگانا اور فوری رد عمل دینا، یہ صلاحیتیں جنگ کی نوعیت کو بنیادی طور پر بدل رہی ہیں۔ اچھا۔ یہ ایک کوالٹیٹیو شفٹ ہے، صرف کوانٹیٹیو نہیں، یعنی معیار کی تبدیلی، صرف مقدار کی نہیں۔ یعنی اب صرف یہ نہیں کہ آپ کے پاس کتنے ٹینک ہیں، بلکہ یہ زیادہ اہم ہوتا جا رہا ہے کہ آپ کا سسٹم کتنا سمارٹ ہے۔ بالکل بالکل، آپ نے صحیح پکڑا۔ اور یہی سمارٹنیس ہمیں اگلے اہم موضوع کی طرف لے جاتی ہے جس کا اس کتاب میں ذکر ہے، مصنوعی ذہانت یعنی اے آئی۔ ہاں، اے آئی آج کل تو ہر طرف اسی کا چرچا ہے۔ جی، اور فوج میں اس کا استعمال صرف ڈرون اڑانے یا روبوٹ چلانے تک محدود نہیں، اس کا دائرہ کار وہ فوجی منصوبہ بندی اور فیصلہ سازی تک پھیلا ہوا ہے۔ آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں۔ کتاب کے مطابق اے آئی اب پاکستان کے وار رومز کا حصہ بن رہا ہے۔ یہ کیسے کام کرتا ہے؟ کیا یہ کمانڈروں کی جگہ لے رہا ہے؟ یہ ایک بڑا سوال ہے۔ بہت اہم سوال ہے۔ مواد میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، جیسے اے آئی کو ممکنہ طور پر دشمن کی چالوں کا اندازہ لگانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے، یعنی ماضی کا ڈیٹا، موجودہ صورتحال، ان سب کا تجزیہ کر کے پیش گوئی کرنا۔ پریڈکٹیو انالیسس۔ جی، دوسری اہم بات لاجسٹکس کی بہتری ہے، یعنی سامان حرب اور رسد کی ترسیل کو تیز اور مؤثر بنانا۔ کتاب میں سمارٹ لاجسٹکس کی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ سمارٹ لاجسٹکس، یہ تصور اہم ہے۔ اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ اے آئی خودکار طریقے سے سپلائی کے بہترین راستے تجویز کرے، موسم یا دشمن کی سرگرمیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے۔ اچھا۔ یا یہ پیش گوئی کرے کہ کب اور کہاں کن پرزہ یا ساز و سامان کی ضرورت پڑ سکتی ہے، تاکہ فوجی یونٹس ہمیشہ تیار رہیں۔ یعنی ایفیشنسی بہت بڑھ جائے گی۔ بالکل، یہ کارکردگی میں بہت بڑا فرق لا سکتا ہے۔ اور آپ کے پہلے سوال کا جواب کہ کیا اے آئی کمانڈروں کی جگہ لے رہا ہے، تو یہ کتاب واضح کرتی ہے کہ ایسا نہیں ہے۔ اچھا، تو پھر اے آئی کو ایک معاون کے طور پر دیکھا جا رہا ہے، ایک ٹول جو انسانوں کو بااختیار بناتا ہے۔ انسانی حکمت، تجربہ، قیادت اور سب سے اہم اخلاقی فیصلے کرنے کی صلاحیت وہ اب بھی مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔ صحیح۔ اے آئی صرف وہ رفتار، وہ ڈیٹا پروسیسنگ کی طاقت اور تجزیے کی گہرائی فراہم کرتا ہے جو انسان اکیلے شاید حاصل نہ کر سکے۔ تو اس کتاب کے مطابق یہ انسانی عقل اور مشین کی رفتار کا امتزاج ہی پاکستان کی ایک اہم طاقت بن سکتا ہے۔ یہ تو بہت دلچسپ نکتہ ہے کہ اے آئی مدد کر رہا ہے، جگہ نہیں لے رہا۔ لیکن کیا اس سے کوئی نئے چیلنجز بھی پیدا ہوتے ہیں؟ کیا کتاب اس پر کچھ کہتی ہے؟ مثال کے طور پر، کیا کمانڈرز اے آئی کی سفارشات پر بہت زیادہ انحصار کرنے لگ سکتے ہیں اور اپنی جو فطری جبلت ہوتی ہے یا تجربہ اس کو نظر انداز کر سکتے ہیں؟ یہ ایک نہایت اہم سوال ہے، اور اگرچہ یہ اقتباسات اس پر گہرائی میں نہیں جاتے، لیکن یہ بات مضمر ہے، یعنی چھپی ہوئی ہے۔ اچھا۔ جب فیصلے بڑی حد تک مشین کے تجزیے پر مبنی ہونے لگے تو پھر ذمہ داری کا تعین کیسے ہوگا؟ کس کا فیصلہ مانا جائے گا؟ کمانڈر کا کردار کیسے بدلے گا؟ یہ وہ سوالات ہیں جن سے دنیا بھر کی افواج جو اے آئی کو اپنا رہی ہیں وہ نبردآزما ہیں۔ صحیح۔ یہ ٹیکنالوجی جہاں بے پناہ مواقع لاتی ہے، وہیں نئے اخلاقی اور عملی چیلنجز بھی کھڑے کرتی ہے، ظاہر سی بات ہے۔ اور عالمی سطح پر کیا صورتحال ہے؟ کیا دوسرے ممالک بھی یہی کر رہے ہیں؟ جی بالکل، اگر ہم اسے عالمی تناظر میں دیکھیں تو اے آئی کا فوجی استعمال کوئی انوکھی بات نہیں۔ دنیا کی تمام بڑی فوجی طاقتیں اس میدان میں بھاری سرمایہ کاری کر رہی ہیں۔ تو یہ ایک ریس ہے؟ ایک طرح سے ہاں۔ یہ کتاب پاکستان کے ان اقدامات کو اسی عالمی دوڑ کے تناظر میں پیش کرتی ہے اور دلیل دیتی ہے کہ ڈیجیٹل دور میں پیچھے رہ جانا کوئی آپشن نہیں ہے۔ یعنی یہ ضروری ہے؟ اس ذریعے کے مطابق یہ پاکستان کی علاقائی اور ممکنہ طور پر عالمی حیثیت برقرار رکھنے کے لیے ایک ضروری قدم ہے۔ عالمی دوڑ کی بات ہوئی تو قیادت کا کردار بہت اہم ہو جاتا ہے۔ یہ مواد خاص طور پر فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کے ویژن کا ذکر کرتا ہے۔ جی، ڈیجیٹل آرمی کا ویژن؟ ہاں،
ڈیجیٹل آرمی، یہ صرف چند نئے گیجٹس خریدنے کی بات نہیں لگتی، یہ تو جیسے ایک پوری تنظیم کی سوچ اور کام کرنے کے انداز کو بدلنے کا منصوبہ لگتا ہے۔ بالکل، کتاب میں سے ایک جامع تبدیلی کے طور پر پیش کیا گیا ہے۔ یہ صرف ٹیکنالوجی نہیں بلکہ ایک مائنڈ سیٹ شفٹ کی بات ہے۔ کچھ مخصوص پہل قدمیوں کا بھی ذکر ہے کتاب میں؟ جی ہاں، کچھ کا ذکر ہے۔ مثال کے طور پر کمیونیکیشن اور ڈیٹا کی حفاظت کے لیے بلاک چین ٹیکنالوجی کے ممکنہ استعمال کا ذکر ہے۔ بلاک چین جو کرپٹو کرنسی میں استعمال ہوتی ہے؟ جی، وہی ٹیکنالوجی، لیکن یہاں فوجی معاملات کی حفاظت کے لیے۔ بلاک چین ایک بہت محفوظ ڈیجیٹل ریکارڈ رکھنے کا نظام ہے، تو یہ حساس معاملات کے لیے اہم ہو سکتا ہے۔ یہ تو کافی جدید سوچ ہے۔ ایک اور دلچسپ نقطہ جو کتاب میں ہے وہ اے آئی کا استعمال صرف فوجی مقاصد تک محدود نہ رکھنا، اچھا، تو پھر کہاں؟ بلکہ قومی منظوموں میں بھی اس سے مدد لینا، جیسے گرین پاکستان مہم کا ذکر ہے۔ ہاں، وہ شجر کاری مہم۔ جی، تو اس میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات کا تجزیہ کرنے یا وسائل کی بہتر تقسیم میں اے آئی کا کردار ہو سکتا ہے۔ یہ تو بڑا وسیع ویژن ہے۔ ہاں، اس سب کے پیچھے جو مرکزی پیغام یہ مواد دے رہا ہے وہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی اب کوئی وہ اضافی چیز نہیں رہی، بلکہ بقا اور کامیابی کی کنجی ہے۔ کلید ہے۔ جی، کلید۔ اس ویژن کے مضمرات پر غور کرنا ضروری ہے۔ یہ کتاب دلیل دیتی ہے کہ اس قیادت نے ٹیکنالوجی پر زور دے کر پاکستان کو نہ صرف ایک روایتی علاقائی فوجی طاقت کے طور پر پیش کیا ہے بلکہ اسے ڈیجیٹل دور کی ایک ابھرتی ہوئی قوت کے طور پر بھی متعارف کرانے کی کوشش کی ہے۔ یہ بیانیہ، جیسا کہ کتاب میں پیش کیا گیا ہے، فوج کے اندر اور شاید قومی سطح پر بھی ٹیکنالوجی کی اہمیت کو پہلے سے کہیں زیادہ اجاگر کرتا ہے۔ تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ مستقبل میں فوج کی تربیت، بھرتیاں اور تحقیق، یہ سب کچھ ٹیکنالوجی کے گرد گھومے گا؟ اس کتاب میں پیش کردہ نقطہ نظر سے تو یہی لگتا ہے۔ ٹیکنالوجی پر یہ زور مستقبل کی فوجی ترقی کے لیے ایک واضح سمت متعین کرتا نظر آتا ہے۔ یعنی R&D پر زیادہ توجہ؟ ہاں، تحقیق و ترقی، R&D، فوجیوں کی تربیت میں نئے ڈیجیٹل ہنر شامل کرنا، سائبر سیکیورٹی جیسے شعبوں کو مرکزی حیثیت دینا، یہ سب کم از کم اس کتاب کے مطابق یہی مستقبل کا نقشہ کھینچا گیا ہے۔ کتاب کے اختتام کی طرف بڑھتے ہوئے مصنف نے پاکستان آرمی کی جدت طرازی کی ایک مختصر تاریخ بھی بیان کی ہے۔ اچھا، ماضی سے جڑا ہے؟ جی، یہ دکھانے کی کوشش کی ہے کہ فوج ہمیشہ سے وقت کے ساتھ بدلتی رہی ہے۔ ریڈیو کمیونیکیشن کے ابتدائی دنوں سے لے کر آج مصنوعی ذہانت تک کا سفر۔ یعنی یہ کوئی نئی بات نہیں، یہ تسلسل ہے۔ ہاں، ایک طرح سے یہی کہا گیا ہے، اور اس تاریخ کی بنیاد پر کتاب ایک بنیادی دلیل پیش کرتی ہے کہ مستقبل کی جنگیں صرف تعداد یا روایتی طاقت سے نہیں جیتی جائیں گی۔ تو پھر کس سے؟ فاتح وہ ہوں گے جو علم، معلومات اور ٹیکنالوجی کا بہتر استعمال کریں گے۔ نالج از پاور والی بات۔ بالکل، اور یہ کہ پاکستان اپنے نظم و ضبط اور قیادت کے ساتھ اس مستقبل کے لیے تیاری کر رہا ہے۔ یہ کتاب کا موقف ہے؟ جی، یہاں ایک بات قابل ذکر ہے اور اہم بھی کہ مواد میں مستقبل کا ایک خاصا پرجوش، شاید کچھ لوگوں کے لیے بلند و بانگ منظرنامہ بھی پیش کیا گیا ہے۔ اچھا، کیا کہا گیا ہے؟ آنے والے دور کو AI کا دور قرار دیا گیا ہے اور پاکستان کو ڈیجیٹل قلعہ اسلام کے طور پر پیش کرنے کا تصور دیا گیا ہے۔ ڈیجیٹل قلعہ اسلام، یہ تو کافی بڑا دعویٰ ہے۔ ہاں، یہاں تک کہ اگلی عالمی سپر پاور بننے کی خواہش یا پیشگوئی بھی کی گئی ہے۔ ہم یہاں واضح کر دیں کہ ہم صرف یہ بتا رہے ہیں کہ اس کتاب میں کیا لکھا ہے، یہ ہمارے خیالات نہیں۔ بالکل، یہ واضح کرنا ضروری ہے۔ یہ دعوے جیسا کہ کتاب میں پیش کیے گئے ہیں یقیناً بہت بڑے اور عزائم سے بھرپور ہیں۔ جی، ان پر کوئی حتمی رائے دیے بغیر ہم یہ ضرور دیکھ سکتے ہیں کہ یہ تصورات کس طرح ان قومی امنگوں یا اس اسٹریٹجک بیانیے کی عکاسی کرتے ہیں جو یہ کتاب پیش کرنا چاہتی ہے۔ یعنی یہ خاص بیانیہ ہے۔ جی، یہ ظاہر کرتا ہے کہ اس نقطۂ نظر سے ٹیکنالوجی کو نہ صرف ایک دفاعی ضرورت سمجھا جا رہا ہے بلکہ اسے قومی وقار، خود انحصاری اور مستقبل میں ایک اہم عالمی کردار ادا کرنے کی خواہش سے بھی جوڑا جا رہا ہے۔ صحیح۔ یہ ایک بیانیہ ہے جو طاقت اور ترقی کے جدید تصورات پر مبنی ہے۔ تو اس سب کا کیا مطلب نکالا جائے؟ آج ہم نے پاکستان آرمی، مستقبل کی جنگ اور ڈیجیٹل قیادت کے اقتباسات کی روشنی میں دیکھا کہ کس طرح کم از کم اس کتاب کے مطابق پاکستان آرمی ٹیکنالوجی کو اپنا رہی ہے۔ جی، ہم نے ڈرونز اور روبوٹکس کے کردار، مصنوعی ذہانت کے بڑھتے ہوئے استعمال، خاص طور پر
منصوبہ بندی اور لاجسٹکس میں، اور قیادت کے ڈیجیٹل آرمی ویژن پر بات کی۔ میرا خیال ہے کہ حتمی تجزیاتی نقطہ یہ ہے کہ ٹیکنالوجی پر بڑھتا ہوا انحصار، جیسا کہ اس کتاب میں دکھایا گیا ہے، یہ مستقبل کی جنگ اور قومی سلامتی کی نوعیت کو گہرائی سے تبدیل کر رہا ہے۔ یہ رفتار، معلومات کی جنگ، سائبر سیکیورٹی اور انسانی مشین ٹیم ورک جیسے نئے پہلوؤں کو سامنے لاتا ہے۔ صحیح۔ یہ نئے مواقع تو پیدا کرتا ہے، لیکن ساتھ ہی جیسا کہ ہم نے بات کی، نئے چیلنجز، اخلاقی سوالات اور انحصار کے خطرات بھی پیدا کرتا ہے۔ اور یہ ہمیں سوچنے کے لیے ایک اہم سوال پر چھوڑ جاتا ہے جس کا جواب شاید وقت ہی دے گا۔ جی۔ جب فوجی طاقت اور قومی سلامتی تیزی سے علم، ڈیٹا اور ٹیکنالوجی پر منحصر ہوتی جا رہی ہے، تو اس تبدیلی کے علاقائی استحکام، بین الاقوامی تعلقات اور طاقت کے توازن پر کیا طویل مدتی اثرات مرتب ہو سکتے ہیں؟ بہت اہم سوال ہے۔ یہ وہ سوال ہے جس پر نہ صرف پالیسی ساز بلکہ ہم سب کو آنے والے وقتوں میں غور کرنے کی ضرورت ہوگی۔